سامعین کرام، اگر ہم گہری نظر سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں نفس کا تذکرہ بہت بار آیا ہے، اور قرآن مجید اور صوفیہ کرام نے ہم جیسے کم علم اور کمزور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ نفس امارہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو انسان کو برے کاموں کی طرف راغب کر کے اسے ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نفس کے متعلق اپنے پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں، صورت نفس امارا دی جویں کوئی کتا گلر کالا ہو، کوکے نوکے لہو پیوے تے منگے چرب نوالا ہو، کھبے پاسوں اندر بیٹھا دل دے نال سنبھالا ہو، اے بدبخت وڈا ظالم باہو اللہ کرسی ٹالا ہو۔ آپ نفس کی بدبختی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 شیطان سے ایک نفس بدتر ہے، اور 1000 نفس سے ایک مردہ دل ناقص کی صحبت بدتر اور خوارتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ناقص انسان جو ہے وہ ہوائے نفس امارہ کا پتلا ہوتا ہے۔ آپ انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے طالب، تیرے بائیں پہلو میں نفس اور دائیں پہلو میں شیطان کا ڈیرا ہے، اور یہ دونوں تیرے دشمن ہیں اور تیری ان سے جنگ ہے، اسی لیے تو دنیا میں آیا ہے۔ اب بھلا جس شخص کے دونوں پہلو ان دو بڑے ظالم دشمنوں کے ساتھ بھرے ہوں تو کیا اس صورت میں طالب خوش ہو سکتا ہے یا غافل ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا۔ یعنی انسان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصل شیطان تیرا نفس ہے، جو باطل اور شر کا مرکز بن چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تم اس مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں اس دنیا یعنی دارالامتحان میں بھیجا ہے، تو پھر کیا کر؟ تو پھر اپنے نفس کو پاک کر لے۔ اب نفس کیسے پاک ہوتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، تصوف اور صوفیزم میں سالک کی تمام تر توجہ ہی نفس کی پاکی اور تزکیہ پر دلائی جاتی ہے۔ جو اس کا مرشد ہوتا ہے وہ اس کو یہی تعلیم دیتا ہے سب سے پہلے۔ سامعین کرام، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ صرف ظاہری عبادات یا نیکی کرنے سے نفس پاک نہیں ہوتا، بلکہ نفس کو پاک کرنے کے لیے ایک طالب کو 5 چیزوں کی، 5 کاموں کی، 5 جو اسباق ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یہ سورۃ نور کے اندر، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اللہ رب العزت کی تعلیمات کے ساتھ آراستہ ہو جائے، وہ غفلت اور ہلاکت کے گڑھوں سے نکل آئے، زندگی میں آخرت کو دنیا پر ترجیح مل جائے، دنیا کے مال و دولت پر بھروسہ کی بجائے اللہ پر توکل مضبوط ہو جائے، زندگی سے حسد نکل جائے، اللہ کی تقسیم پر خوش دلی سے راضی ہو جائے، دل میں اعمال صالحہ کی محبت مستحکم ہو جائے، دل کو استغنائے اور جو ہے تقوی نصیب ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری تبدیلی کہاں سے اس کو شروع کریں؟ اس لیے کہ ہر تبدیلی کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نقطۂ آغاز ہوتا ہے، جہاں سے اس سفر کا یا اس تبدیلی کا جو ایک پروسیجر ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہ انتہا سے ابتدا تک، اور ابتدا سے پھر انتہا تک، اور پھر کمال کو پہنچتا ہے۔ زندگی میں اس نوعیت کی تبدیلی کہ جس سے انسان کا ظاہر و باطن سنور جائے، اس کا نقطۂ آغاز توبہ ہے۔ دراصل توبہ غفلت کا احساس پیدا ہو جانے کا نام ہے۔ توبہ اس بیداری شعور کا نام ہے کہ بندے کو احساس ہو جائے کہ اس کی زندگی ہلاکت، نقصان اور خسارے میں ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے سبب اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ اس خسارے اور نافرمانی کا ادراک و احساس پیدا ہو جانا اور اللہ سے دور ہونے اور اس کی قربت سے محروم ہونے کا شعور بیدار ہو جانے کا نام توبہ ہے۔
توبہ زبانی کلمات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شعور ہے جو ہمیں اس امر کا ادراک دیتا ہے، بتاتا ہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں، ہم نفس کی غلاظت میں ہیں۔ پھر یہ ادراک ہمارے اندر یہ تشویش پیدا کرتا ہے کہ مجھے اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف جانا ہے، مجھے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، میں ہلاکت اور تباہی میں ہوں اور مجھے نجات اور فلاح کی طرف جانا ہے، میں اللہ سے دوری پر ہوں اور مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ مطلب کہ نفس کو پاک کرنے کی پہلی سیڑھی توبہ ہے۔ نمبر 2، نفس کو پاک کرنے کے لیے دوسرا عمل ذکر قلب ہے۔ سامعین کرام، ذکر قلب نہ صرف نفس کو پاک کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، بلکہ یہ قلب کا تصفیہ بھی کرتا ہے اور طالب کے وجود سے جو ہے اندھیرے مٹا کر نور لے کر آتا ہے اور نفس کو شر سے ہٹا کر پاکی کی طرف لے آتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ذکر قلب طالب کے وجود میں صحیح تاثیر اس وقت ہی پکڑتا ہے جب وہ کسی کامل کی اجازت سے ذکر کرے اور کسی کامل کی جو ہے اس پہ نظر ہو۔ نمبر 3، نفس کو پاک کرنے کا تیسرا سبق جو ہے، تیسری جو ایک سیڑھی ہے، اس کا نام تفکر ہے، فکر ہے۔ فکر اور تفکر کس کو کہتے ہیں؟ فکر کے متعلق اور تفکر کے متعلق حضور سلطان العارفین سرکار پنجابی ابیات کے اندر فرماتے ہیں، ذکر کنوں کر فکر ہمیشہ، اے لفظ تکھا تلواروں ہو، کڈھن آہیں تے جان جلاون، فکر کرن اسراروں ہو، ذکر سوئی جڑے فکر کماون، تے ہک پلک نہ فارغ یاروں ہو، فکر دا پھٹیا کوئی نہ جیوے، تے پے پٹے مڈ پہاڑوں ہو، حق دا کلمہ آنکھیں باہو، رب رکھے فکر دیاں ماراں ہو۔ سامعین کرام، فکر وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنے اعمال کو پرکھتا ہے، تولتا ہے اور محاسبہ نفس کرتا ہے۔ فکر کی بدولت انسان خیر و شر میں تمیز کرتا ہے، اور یہ تمام سائنسی معجزات، یہ سب جو رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ غور و فکر کا ہی تو نتیجہ ہے۔ لیکن یہاں پر آپ جس فکر کو ذکر پر ترجیح دے رہے ہیں وہ انسان کا اپنے باطن میں فکر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے اندر فکر نہیں کیا؟ نمبر 4، جو چیز نفس کو پاک کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ہے مراقبہ۔ سامعین کرام، مراقبہ ایک بہت ہی بلند مقام ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے تمام اعمال پر اس کی نظر ہے، اور اس کے دل میں جو کچھ خیال گزرتا ہے اس سے بھی وہ آگاہ ہے۔ یہ خیال ہمہ وقت انسان کے دل پہ چھایا رہے اور پل بھر کے لیے جو ہے وہ اس سے غافل نہ ہو۔ یہ مقام اللہ کی تعظیم و اجلال کرنے، گناہوں کو چھوڑنے اور نیکیوں میں محنت و کوشش کرنے کا موجب بنتا ہے۔ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں کہ مراقبہ طالب کو شاہد حقیقی کا مشاہدہ بخشنے والا عمل ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو صاحب مراقبہ کو باطنی صفائی بخش کر قرب الہی اور مجلس انبیاء و اولیاء کی حضوری سے بہرور کرتا ہے، اور اسے جو ہے یہ مراقبہ تیر و سیر کی راہ سے ایک ہی دم میں اسرار الہی کا مشاہدہ کی جو ایک راہ ہے وہ بخشتا ہے۔ آپ پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اس مراقبہ کو نہ کرنا، بلکہ اس طرح حضور کے الفاظ میں کہ وہ آدمی صاحب مراقبہ جو ہے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کون سا؟ کہ جس کا مراقبہ بلی کے اس مراقبے کی طرح ہو جو وہ چوہے کو پکڑنے اور مارنے کے لیے کرتی ہے اور چوہے کے انتظار میں پریشان رہتی ہے، بلکہ کامل مراقبہ وہ ہے جو رقیب کا وجود مٹا دے۔ سبحان اللہ، کیا گہرائی والی بات ہے۔ سامعین کرام، نفس کو پاک کرنے میں نمبر 5 جو چیز اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ہے اللہ سے محبت اور دنیا اور غیر اللہ سے نفرت۔ اب غیر اللہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز غیر اللہ ہے جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ دنیا کیا ہے؟
اس کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ حضرت سہل بن سعد اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ تو اسے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے رغبت ہو جا۔ حضور سلطان العارفین سرکار دنیا کے متعلق فرماتے ہیں کہ ادھی لانت دنیا تائیں تے ساری دنیا داراں ہوں، جیں راہ صاحب دے خرچ نہ کیتی لین غضب دیاں ماراں ہوں، پیواں کولوں پتر کہاوے بٹھ دنیا مکاراں ہوں، جنہاں ترک دنیا دی کیتی باہو او لیسن باغ بہاراں ہوں۔ سو وہی کامیاب ہو گیا کہ جس کا دل دنیا سے غافل رہا اور اللہ کی یاد میں وہ سرشار رہا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفس کو پاک کرنے کی ہمت عطا فرمائے، اور ہم کمزور ہیں، اللہ تعالی ہم پہ خاص فضل فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔